سر آپ نے ابھی آئی ایم ایف کی بات کی ہے. آئی ایم ایف مالیاتی ادارے جتنے بھی ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے بیہیویئر کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. پی ٹی آئی نے یہ ابھی ایک بیان دیا ہے کہ ہم ڈوزیئر دیں گے اپنا آئی ایم ایف کو. کیا آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کو اگر کوئی ڈوزیئر دیا جاتا ہے تو پاکستان کے پروگرام پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے, کوئی متاثر ہو سکتا ہے کہ وہ روٹین سے چلے گا؟ دیکھیں, پرنسپل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے آئی ایم ایف کا, جو کاؤنٹر پارٹ ہے پاکستان میں, وہ منسٹری آف فائنینس ہے, اور کچھ حد تک منسٹری آف اکنامک افیئرز گیٹس انوالوڈ. اس کے علاوہ آئی ایم ایف ڈز ناٹ گو ان فار اینی رپورٹس اور اسیسمنٹس فرام ادر اینٹیز. یہ فارمل پروسیس ہے. اور پچھلے آپ نے دیکھا کہ کل یا پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی ایم ڈی سے آئی ایم ایف کے مڈل ایسٹ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کنسیڈرنگ آل دیز 3 ویری الارمنگ فیکٹرز دیٹ یو انیومریٹڈ, آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپیکٹیشن کیا کہتی ہے کہ ان تمام شارٹ فالز کے باوجود, اور تقریباً یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 11 بلین کی بجائے 2 بلین آیا اور وہ نیگیٹو میں چلا گیا, تو کیا لگتا ہے آپ کو ول وی بی ایبل ٹو, یا سکسیسفل ہو جائیں گے ہم ان سے یہ اوبٹین کرنے میں, یا خطرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اسی طرح کا پروسیس سری لنکا کے ساتھ رہا, اور اس کے آگے میں کیا بتاؤں, بہت مشکلات میں رہا ہے سری لنکا. سری لنکا تو ایکچولی ڈیفالٹ بھی کر گیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ ان حالات میں آئی ایم ایف کہے گا کہ اچھا آپ کو تو رول اوورز مناسب مل رہے ہیں, آپ کو سعودی عربیہ سے رول اوور ملا ہے, یو اے ای سے ملا ہے, اور ہو سکتا ہے چائنا سے کچھ مل جائیں, مگر آپ کو اور کوشش کرنا پڑے گا ری پروفائلنگ اور رول اوور لونز کی. اس کے آگے میں اشارہ نہیں دینا چاہتا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی انسرٹنٹی. اچھا, ایک سوال اور میں نے آپ کو کسی اور چینل ڈاکٹر صاحب, آج وزیر اعظم نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے سربراہ نے یہ ہمیں رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں, اور حکومت چاہتی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 23 روپے فی یونٹ تک کمی کی جائے انڈسٹریل صارفین کے لیے. اور آج بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے 1 روپے 22 پیسے اور 2 روپے فی یونٹ کی آج کمی کے حوالے سے نیپرا میں ایک سماعت بھی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے اگر آئی ایم ایف اجازت دے تو؟ دیکھیں, ڈیٹ مسئلہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم بہت سیریس رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں ایک ٹارگٹ اس سے بھی لگا ہوا ہے, اس سے بھی تعلق ہے اس کا. میرے پاس نمبرز نہیں ہیں لیٹسٹ کہ پاکستان ٹارگٹ میٹ کر پایا ہے آف برنگنگ ڈاؤن دا ڈیٹ یا نہیں, تو اس لیے اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں فرام سم ادر سورسز, میں آپ کو پڑھ رہا تھا, سنتا ہوں, واچ کرتا ہوں آپ کو ریگولرلی. ایک تو آپ نے پاورٹی کا ایک فگر دیا تھا, اس میں ایڈیشن کی بات کی تھی. ان کیس گاڈ فبڈ ایک بیڈ سینیریو کریٹ ہوتا ہے اور ہم اہل نہیں ہو پاتے, تو عام آدمی کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اور یہ جو غربت کی لکیر سے گرنے کی بات آپ کرتے ہیں, اس میں کیا مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور مہنگائی میں بھی؟ خدا نخواستہ. دیکھیے, مجھے ایک سب سے پہلے ایک اور جو بہت ہی افسوسناک حالات ہوئے ہیں, اور وہ ہیں بے روزگاری کا پیمانہ. ہم نے اس پہ ریسرچ کیا ہے, اور ہمارا اندازہ ایسٹیمیٹ یہ ہے, یونیورسٹی میں ہم نے کیا ہے, کہ مجھے اس کو کہتے ہوئے بھی بہت افسوس ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ 10.8% تک جا چکا ہے. کچھ سال پہلے یہ 6% تک ہوتا تھا, اب یہ بڑھا کے 10.8% تک جا چکا ہے. تقریباً 90 لاکھ ہمارے ورکرز بالکل بے روزگار ہیں. اس کے نتیجے میں بھی آپ دیکھیں کہ غربت کے میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارا لیٹسٹ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 44% ہماری پاپولیشن جو ہے
وہ پاورٹی لائن کے نیچے گر چکی ہے اور اس میں تقریباً 11 کروڑ لوگ بیچارے متاثر ہوئے ہیں۔ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت کم دیکھے ہیں اور اس پر ہمیں بے پناہ افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یوں کہ آپ کا ایریا جو ہے وہ ظاہر ہے میں ہم ڈاکٹر صاحب حکومت ایک پیکج لا رہی ہے جس کو ریئل اسٹیٹ پیکج کہتے ہیں، اور دوسرا سر حکومت کہتی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2030 تک ہم نے 30% گاڑیاں جو ہیں وہ سولر پر منتقل کرنی ہے، الیکٹرک پر منتقل کرنی ہے، اور اس پر 100 ارب روپیہ چاہیے ہمیں متبادل توانائی کی طرف جانے میں، 100 ارب ڈالر چاہیے متبادل توانائی کی طرف جانے کے لیے، اور 5000 کا نوٹ بھی بند کرنے کی طرف حکومت جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت چاہ رہی ہے کہ 10 سالہ پرانی گاڑیاں بھی جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ سارے آپ کو ہوتے ہوئے ٹارگٹ نظر آتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا پیکج آئے گا تو بوم ملے گا، اور 100 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کھل کے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں پیک پہ رہا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ پاکستان میں ہمارے صنعتی شعبے کے انویسٹمنٹ سے 2.5 سے 3 گنا رہا ہے۔ لوگوں نے شفٹ کر لیا ہے فرام انویسٹنگ ان پروڈکٹیو ایسٹس اینڈ ناؤ دے آر گوئنگ انٹو اسپیکولیشن ان ریئل اسٹیٹ۔ ہمیں ریئل اسٹیٹ میں جو 8 ٹیکسز ہیں ان میں سے کل جو کلیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے معاشی جو اکانومی کا سائز ہے اس کا 0.2%، جبکہ مختلف ملکوں میں یہ 2.5 سے 3% ہوتا ہے۔ گروسلی انڈر ٹیکس سیکٹر، ڈائیورٹنگ انویسٹمنٹ۔ اگر ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، آئی ٹی کی طرف جانا ہے، تو وی ان فیکٹ ہیو ٹو ڈسکریج انویسٹمنٹ۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے مناسب لے آئیں پراپرٹی پر، اور بجٹ میں وہ لے آئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بٹ دیر از ویری لٹل کیس فار سپورٹنگ ریئل اسٹیٹ۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ انلائٹنگ اس۔ ایک بڑی گہری گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے اور پوری ایک تصویر کھینچ دی ہے اس معیشت کی۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا، مگر حالات الارمنگ ہے، ہمیں اس کیوس سے نکلنا پڑے گا۔ مگر کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ طیب اردوان آ رہے ہیں، اور کل میں میرے کو میاں صاحب نے ایک سٹوری دی تھی کہ جناب ہم کیا کوئی ملٹری ڈیل وہاں ان کے ساتھ کریں، ملیٹریلی خاصا ایڈوانس ہے، ترکی بھی جو ڈرون بناتا ہے۔